حاضر تو تمام غزوات میں ہوئے، مگر عملی جہاد اور غزوات کی زندگی کا آغاز غزوہ خندق سے ہوا۔ غزوہ خیبر میں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پر حلال و حرام کی تعلیم خاص فرمائی، تو اس کو بیان کرنے والے صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث میں اگر کوئی راوی ہیں تو وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مسجد قباء میں کبھی پیدل جاتے ہیں، کبھی سوار ہو کے جاتے ہیں۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی یہ کام میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ناظرین، آج ہم صحابہ کرام کی اس سیریز میں سے جس جلیل القدر صحابی کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے سامنے ان کی زندگی کے وہ محاسن اور اوصاف رکھنا چاہتے ہیں کہ جن سے ایک نوجوان، ایک عام مسلمان، ایک عالم، ایک طالب علم، ایک مجاہد، ایک قاضی اور ایک حکمران کیسے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے ہی ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے۔ میری مراد جناب ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، جن کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور آپ ہجرت سے 10 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کی آنکھ جس گھرانے میں کھلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی مسلمان ہو گئے، اور باپ کے اسلام کی حالت ہی آپ کو ہوش سنبھالنے پر ملی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا اعزاز بھی حاصل کیا، اپنے باپ اور اپنی ماں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مدینہ میں آ کر تمام کے تمام غزوات میں شرکت فرمائی، لیکن پہلے جو 2 غزوات ہیں اس میں شریک ہونے کے لیے تو آئے، مگر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کم عمری کی وجہ سے انہیں واپس بھیج دیا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں غزوہ بدر میں بڑے جوش خروش کے ساتھ ایک ولولہ اور عزم لے کر کے آیا۔ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا کہ میں بھی شامل ہو کر مجاہدین میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، چونکہ میری عمر 12 سال تھی، مجھے واپس بھیج دیا۔ پھر میں غزوہ احد کے موقع پہ آیا تو پھر مجھے واپس بھیج دیا۔ پھر غزوہ خندق پہ چونکہ آپ 14 سال کے ہو چکے تھے، 15 سال عمر تھی، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو قبول فرمایا اور پیش حاضر تو تمام غزوات میں ہوئے، مگر عملی جہاد اور غزوات کی زندگی کا آغاز غزوہ خندق سے ہوا۔ آپ نے غزوہ خندق میں شرکت فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے بیعت رضوان میں بھی شرکت فرمائی، اور اس میں بیعت کرنے کا بھی اعزاز حاصل ہوا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انصاری کے پاس بھیجا گھوڑا لینے کے لیے، تو جب میں واپس آیا بازار کی طرف تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک درخت کے نیچے جمع ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ میں بھی جلدی جلدی بھاگتا ہوا خیمے میں آیا اور میں نے اپنے ابا جان کو بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیعت لے رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیعت کر لی، اور میرے باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کر لی۔ تو اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کرنے میں بھی پہل کرتے ہیں اور اس عظیم سعادت کے حقدار بنتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم غزوہ خیبر کو دیکھیں تو آپ غزوہ خیبر میں بھی شریک رہے، اور غزوہ خیبر میں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پر حلال و حرام کی تعلیم خاص فرمائی، تو اس کو بیان کرنے والے صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث میں اگر کوئی راوی ہیں تو وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طرح جب مکہ فتح ہوا تو آپ کی عمر 20 سال ہو چکی تھی تقریباً، تو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر بھی وہاں پر اللہ کے نبی کے ساتھ شرکت فرمائی، اور مکہ فتح ہوا تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام میری تعریف فرما رہے تھے کہ یہ عبداللہ تو عبداللہ ہے، واہ عبداللہ، چونکہ آپ جوان تھے اور جوانی آپ کی جوبن پر تھی، حسن و جمال بھی تھا،
اور تقوی اور زہد للہیت بھی تھی، اور اسلام کے لیے کٹ مرنے کے جذبات اور عزم بھی تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چابیاں منگوائیں، آپ سواری پر سوار ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے ہیں، میں ہوں، ساتھ عثمان بن طلحہ ہیں، حضرت بلال ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کھولا گیا تو جو لوگ ہم 3 اندر داخل ہوئے ان میں سب سے پہلے داخل ہونے والا میں تھا۔ یہ غزوہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ہی ایک عظیم اعزاز حاصل ہوا بیت اللہ میں جانے کا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں پر جو عبادت دیکھی وہ دیکھنے کا اور اسے نقل کرنے کا۔ اسی طرح واپسی پر غزوہ حنین میں بھی آپ شریک ہوئے، اور جب طائف کا محاصرہ کیا گیا تو اس میں بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے، اور اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے ایک مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی بندہ نفلی اعتکاف کرنے کی نیت کرتا ہے کیا اسے اپنی یہ نیت اور نظر پوری کرنی چاہیے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اگر کوئی اعتکاف کی نفلی نیت کرتا ہے تو وہ پوری کرے۔ تو یہ روایت بھی اس موقع پر آپ نے سنی اور بیان کر دی۔ اسی طرح غزوہ تبوک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر بھی شریک تھے، اور راستے میں جو قوم سمود کی آبادیاں آئیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہاں سے روتے ہوئے آپ نکلیں، وہ واقعات کو بھی قلم بند کرنے والے، سیرت میں بیان کرنے والے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سامعین، اگر ہم دیکھیں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے ساتھ ساتھ کچھ روایتوں کا تذکرہ کیا۔ میرا یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک نوجوان اپنی جوانی کیسے اللہ تعالیٰ کے دین میں خرچ اور صرف کر دے، اس میں ایک رول ماڈل اور ایک نمونہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات اور آپ کی سیرت ہے۔ آج کے دور میں یہ نوجوان تھے، 12 13 14 سال کی عمر ہے۔ آج کے نوجوان، ان کا یہ معیار، ان کی یہ سوچ اور ان کی یہ اٹینشن کہ وہ قدم قدم پر دین داری کو مد نظر رکھیں اور دین کی باتیں جہاں پر ملیں انہیں یاد کریں، یہ ذوق شوق ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایز اے سامع نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ آپ وہاں پر بیٹھ کر اللہ کے نبی سے علم حاصل کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم جیسی دولت بھی عطا فرمائی تھی، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ اعزاز بھی دیا ایک دن کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے ساتھ ہم ایک مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک سوال کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہا کہ مجھے ایک ایسے درخت کے بارے میں بتائیے کہ جس کے پتے 12 مہینے ہی ہرے بھرے رہتے ہیں، اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ مثال مومن کی مثال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ لوگ صحابہ کرام کی جو سوچیں تھیں، افکار تھیں، وہ دائیں بائیں جنگلات میں چلی گئیں، کوئی کسی درخت کا نام لے، کوئی کسی کا نام لے۔ کہتے مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کھجور کا درخت ہے کہ جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں اور وہ سال میں 2 بار پھل بھی دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اپنے دل کے اندر رکھ لی، لیکن میں نے یہ بات بتائی نہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بعد میں صحابہ کو بتا دی کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ کہتے جب ہم مجلس سے واپس نکلے تو میں نے اپنے ابا جان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابا جان اس بات کا جواب مجھے آتا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، اور مومن کی مثال کہ جیسے کھجور کے درخت کے پتے نہیں جھڑتے، جیسے کھجور کا درخت تناور مضبوط ہوتا ہے، ہواؤں سے ٹکراتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، اور پھل اس کا میٹھا ہوتا ہے، لکڑی اس کی کارآمد ہوتی ہے، یہ مومن کی مثال ہے۔ یعنی مومن کے بھی پتے پورا سال ہرے بھرے رہتے ہیں، وہ بھی عبادت ہمیشہ ہی کرتا رہتا ہے، اور مومن کبھی عبادت میں چھٹی نہیں کرتا، اور اسی طرح اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، اور وہ آسمانوں کی فضاؤں میں اپنے ایمان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ تو یہ مومن کی مثال ہے۔ تو کہتے میں نے اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا جان یہ مجھے پتہ چل گیا تھا۔ تو ابا جان نے مجھے پوچھا، عبداللہ تو نے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ مجھے آپ کا حیا آ گیا، مجھے اور صحابہ کا حیا آ گیا۔ یہ ہے ایک نوجوان میں بڑوں کا احترام اور ان کا حیا کہ جو آج نوجوانوں میں موجود نہیں ہے۔ کہتے میں نے شرم کی وجہ سے میرے اندر جرت ہی نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی موجود ہیں اور دیگر صحابہ آپ اور آپ کے ساتھی موجود ہیں کہ میں بتا دوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، عبداللہ بیٹا اگر یہ تو جواب مجلس میں دے دیتا
میرے لیے فلاں 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 چیزوں سے بہتر تھا۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف ہیں، آج مجھے کتنا بڑا اعزاز ملنا تھا مجلس میں کہ میرا بیٹا ایک ایسا عالم بن گیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا، آپ کی پوچھی ہوئی بات کا جواب دے رہا ہے۔ یہ ایک باپ کا بھی زاویہ نظر دیکھیں، ایک باپ کا بھی عزت کا معیار کا کرائیٹیریا دیکھیں کہ وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اگر تو دین کا جواب دیتا تو میری عزت اور عظمت کے ساتھ شان بلند ہوتی مجلس میں، میرا سر فخر سے عزت سے بلند ہو جاتا۔ تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی دولت اور نعمت سے مالا مال کیا، اور کیوں نہ رب کرتا ان کا باپ بھی عمر بن خطاب، ان کے علم کی گواہی بھی خود رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد اور تقوی، یہ بھی آج کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی مثال ہے۔ آج ہمارے اندر جو سب سے بڑی کمی ہے، آج کے نوجوان میں جو سب سے بڑی کمی ہے ناظرین، وہ تقوی کی ہے۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے، زہد نہیں ہے، عبادت کی رغبت اور شوق نہیں ہے، شوق جنت نہیں ہے۔ تو یہ کیریئر کی دوڑ میں دن رات ایک کرنے والے نوجوان اپنی آخرت کی تیاری سے غافل ہیں۔ یہ بھی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میری شادی سے پہلے رات مسجد میں گزرتی تھی، میں رات کو مسجد میں لیٹ جاتا کہ صبح اٹھنا ہے، فجر پڑھنی ہے۔ کہتے ہیں لیکن نہ ایک بات، یہ بھی واقعہ صحیح بخاری میں ہے کہ میں حیران ہوتا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد لوگ اللہ کے نبی سے اپنے اپنے خواب بیان کرتے، اللہ کے نبی خوابوں کی تعبیر کرتے اور اس کا جواب دیتے۔ میرے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور پھر اس خواب کی تعبیر پوچھوں۔ فرماتے ہیں ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے آئے اور مجھے پکڑ کے جہنم کی طرف لے گئے، اور میں نے دیکھا یہ جو جہنم ہے، جہنم کی سائیڈوں پہ منڈیریں، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں ایسے جیسے کنویں کی ہیں، اور دو دروازے بھی لگے ہوئے ہیں۔ میں نے جھانک کے دیکھا تو کچھ لوگ میں نے جہنم میں دیکھے کہ جن کو میں جانتا ہوں، وہ میں نے جہنم میں دیکھے۔ کہتے ہیں میں گھبرا گیا، یہ مجھے جہنم کی طرف لے کر آ گئے۔ تو فرشتے ایک نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اور پھر مجھے وہاں سے ہٹا دیا۔ اب یہ خواب دیکھا تو بڑے اپنے اندر ہمت اور جذبات کے اور عزم کے پہاڑ قائم کرتے ہیں جواب لینے کے لیے، مگر جب فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی سے بات کرنے کی باری آئی تو بات ہی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کے نبی کا ان کے ساتھ ایک رشتہ تھا۔ اللہ کے نبی داماد عمر تھے اور عبداللہ بن عمر کے بہنوئی تھے۔ آپ کی بہن حفصہ کا نکاح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا اور وہ ام المومنین تھی۔ تو رشتے کا بھی حیا یہ تھا کہ بات ہی نہیں ہوئی، سوال کر ہی نہیں سکے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں آ گیا تو میں نے آ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ میں اپنی بہن حفصہ سے کہا کہ اللہ کے نبی آئیں، ان کو میرا یہ خواب سنانا اور آپ تعبیر پوچھ دینا۔ جب اللہ کے نبی آئے، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ ان صلی قبل الفجر، بندہ تو بڑا ہی اچھا ہے عبداللہ، اگر فجر سے پہلے یہ تہجد پڑھنا شروع کر دے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ کیا ہی بات ہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے یہ تعبیر فرمائی، تب سے لے کر آج تک، موسم گرم ہو یا سرد، پانی ٹھنڈا ہو یا گرم، میں سفر میں ہوں یا حضر میں نے آج تک تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ ایسا نوجوان کہ جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، تہجد گزار بن جائے، اللہ کا تقوی، ڈر، زہد سے اس کا دل بھر جائے، یہ مثال ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا زمانہ بھی پایا، اور ان کے زمانے میں آپ کو جہاد کا، غزوات کا جو ہے وہ موقع ملا یا نہیں ملا، اس میں آپ کی سیرت کا تذکرہ نہیں ملتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر ڈیرا نہیں ڈال لیتے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ بس اب میرے باپ امیر المومنین بن گئے، 22 لاکھ مربع میل کی فتوحات ہو گئیں، بس میں اپنے ابا کے پاس بیٹھ جاؤں اور فیض یاب ہوتا چلا جاؤں اور شرف حاصل کروں۔ آج کے ہمارے حکمران مسلم امہ کے کہ جو موروثی سیاست اور وہ بھی میرٹ نہیں ہوتا، نہ اہل اولاد کے سپرد کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی مثال اور عبرت ہے ان کے واقعات میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا،
اور شام کی فتوحات میں رہے، عراق کی فتوحات میں رہے، فارس کی کئی فتوحات میں رہے، مارکہ نہاوند کی فتوحات میں رہے، اور آذربائیجان کی فتح ہوئی اس کی فتوحات میں آپ رہے۔ بہت ساری اسلام کی فتوحات میں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی، اور وہ جنگ جسے جنگ سبع عبادلہ کہا جاتا ہے، یعنی جس میں 7 عبداللہ نام کے لوگ تھے اور ان میں صحابہ بھی تھے، عبداللہ بن عباس تھے، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، تو اس طرح اور عبداللہ بن زبیر ہیں، تو اس جنگ کے اندر بھی آپ نے شرکت فرمائی۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو اس زمانے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ آفر کی گئی کہ آپ قاضی بن جائیں، تو آپ نے قاضی بننا پسند نہیں کیا۔ آپ نے اس آفر کو، یعنی بہت بڑا اعزاز تھا کہ آپ کو چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے، مگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنارہ کشی کو پسند فرمایا۔ اور اس سے بڑی بے رغبتی کی بات کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 بندوں کی کمیٹی نامزد کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے 3 راتوں میں فیصلہ کرنا ہے، لیکن یاد رکھنا اس میں میرا بیٹا عبداللہ بن عمر نہیں ہوگا۔ ہاں، عبداللہ بن عمر سے رائے لے لینا، یہ بندہ عالم ہے، سمجھدار ہے، مگر اس کو آپ نے میرے بعد خلفاء والی کمیٹی میں شامل نہیں کرنا، رائے لے سکتے ہیں۔ تو کیسے کنارہ رکھا اپنے بیٹے کو، کنارے کنارے پر الگ الگ، اور یہاں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عہدوں سے اور ان چیزوں سے بالکل الگ الگ رہے، اور آپ نے ان چیزوں کو قبول نہیں فرمایا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم سیرت کو دیکھیں تو اس میں ایک بڑا پہلو یہ ملتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے قریب جو فتنے تھے اس میں اپنے آپ کو فتنوں سے بچایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پہرا دیا، آپ کی بہت زیادہ نگہبانی کی، مگر چونکہ حج پر لوگ گئے ہوئے تھے اور ایک بڑا زور تھا فتنوں کا، پروپیگنڈا بڑا عروج پہ تھا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد لوگوں نے آ کے آپ کو اکسانے کی کوشش کی، تیار کرنے کی کوشش کی کہ آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، تو جناب ابن عمر نے اس سے اعلان برات کیا، اور آپ نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل بھی نہیں سمجھتا، اور میں کسی خون خرابے کا اپنے آپ کو سبب بھی نہیں بناتا، فتنوں سے بالکل الگ رہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ کی بیعت فرما دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت امیر المومنین جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپس میں مشاجرات ہیں، اس میں بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو بالکل الگ پاتے ہیں، اور کسی بھی قتل میں، خون خرابے میں، ایسی کسی بھی تحریک میں آپ شامل نہیں ہوئے، بلکہ جو بھی خلیفہ بنتے آپ ان کا اعلان کرتے، ان کی بیعت کرتے۔ اور اسی طرح مروان کی آپ نے بیعت کی، صاف صاف اسے کہا کہ بھئی میں تمہاری بیعت اللہ اور اس کے رسول کی سنت پر کرتا ہوں۔ یزید جب حکمران بنا تو آپ نے اس کی بھی بیعت کی اور کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر بیعت کرتا ہوں، اگر آپ شریعت سے ہٹیں گے تو اس میں آپ کی اطاعت نہیں ہے، باقی آپ کی تمام کاموں میں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف نہیں ہے سمع و اطاعت ہوگی۔ لوگوں نے جب یزید کی بیعت کو توڑنا شروع کیا تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، سب کو جمع کر لیا، اور آپ نے انہیں منع کیا، کہا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے قیامت والے دن ہر غدار یعنی بد عہدی کرنے والا، غدر کرنے والا، اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا یہ غداری کا، تو اللہ تعالیٰ اسے نمایاں کرے گا۔ تو کہا ہم نے بیعت کی ہے لہذا ہم غداری نہیں کریں گے، لوگ اگر بیعت توڑ رہے ہیں تو ان کو توڑنے دو، ہم نے یہ بیعت نہیں توڑنی، ہم امت میں افتراق و انتشار کا حصہ نہیں بننا چاہتے، جب تک وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت پر حکمران ہے تو ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ لیکن اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو نصیحت سے پیچھے نہیں پایا، جہاں کہیں بھی حکمران کی غلطی ہے تو آپ نے اس کی اصلاح فرمائی۔ ایک دن مروان بن حکم وہ خطبہ دے رہا تھا جمعے کا، اور اتنا لمبا خطبہ کر دیا کہ عصر کا ٹائم ہونے والا تھا، تو عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے اور آپ نے کھڑے ہو کے اسے ڈانٹا، اسے پھر نیچے اترنا پڑا اور اس نے پھر نماز پڑھائی۔ تو آپ نے اتباع سنت کے اندر بھی جو جو چیزیں لازم تھیں وہ لوگوں تک پہنچائیں اور اس کا اہتمام کیا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات میں ہمیں احادیث رسول میں بھی بہت ساری خدمات ملتی ہیں۔
1610 अहादीस बयान करने वाले रावी जनाब अब्दुल्ला बिन उमर हैं और मुक्सरीन सहाबा में आपका शुमार होता है। आपकी रिवायात में अकायद, तहारत, नमाज और तकरीबन जुमला किस्म के दीन के जो मसाइल हैं वो सारे के सारे मिलते हैं कि जो आपने रहनुमाई हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से हासिल की और आगे उम्मत को बताई। आप अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करते थे। एक दफ़ा जब हज़रत हुसैन शहीद हो गए तो एक कूफ़ी ने हज के मौका पर, चूँकि अब्दुल्ला बिन उमर हज नहीं मिस करते थे, हज लाजमी करने के लिए आते, तो हज के मौका पर एक बंदे ने, कूफ़ी ने सवाल किया कि बताइए कि अगर बैतुल्ला में किसी से मक्खी या मच्छर मर जाए तो उसका कफ़ारा क्या है? तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, ज़ालिमो, तुमने नबी के नवासे को शहीद किया, उसके कफ़ारे का तुम्हें इल्म नहीं, और हरम में मक्खी या मच्छर मर जाए तो उसके कफ़ारे का सवाल करते हो। इस तरह एक वाक़या और भी मिलता है जनाब सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, और दीगर मसाइल पर एक कूफ़ी ने बहुत सारे इतराज़ किए तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके उसी मौका पर मुँह तोड़ जवाब दिए। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी जो वफ़ात होती है उसका एक बड़ा सबब ये था कि हज के मौका पर आपके पाँव में नेज़े की नोक लग गई और उसको जहर लगा हुआ था, उसी से आप सख्त बीमार हो गए। तो हज्जाज आपकी अयादत के लिए आया तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, ये तुम लोगों की वजह से हुआ है, हरम में असलहा लाना मना था, इसकी इजाज़त तुम्हारे दौर में मिली है और उस वजह से आज ये हम ज़ख्मी हुए हैं। तो हक़ गोई और जो सही बात है वो आप बग़ैर किसी खौफ व ख़तर बयान करने वाले थे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी नशर हदीस में और तालीम तदरीस हदीस में गुजारी। आपके बड़े मशहूर व मारूफ शागिर्द हैं मोहम्मद बिन सीरीन, आपके शागिर्द हैं। इसी तरह एक रिवायत में नाम नाफ़े मौला इब्न उमरा, नाफ़े इब्न उमर का ग़ुलाम, ये हमें कसरत से ये रावी मिलता है। तो ये भी आपका एक तरीक़ है, आपके ये शागिर्द थे और अहादीस बयान करते थे। इसी तरह और भी शागिर्द जो हैं वो मौजूद हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अहादीस को बयान करने में बड़े ही एहतिमाम से, बड़े ही एहतियात से काम लिया। लेकिन अहादीस बयान करना, नशर व इशाअत करना, इसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में जो हमें बड़ी बात मिलती है वो अमल मिलता है। जैसे आपने कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी, कुरान पाक की तिलावत करते हैं कसरत के साथ, इसी तरह सुन्नतों पर अमल करते हैं। आप जा रहे हैं मक्का के सफ़र पे, रास्ते में एक जगह रुके, क़ज़ाए हाजत की, वज़ू कर लिया, भाई आपने ये क्यों किया? कहा मेरे नबी ने भी इस सफ़र के दौरान ऐसे किया। नमाज़ पढ़ रहे हैं, भाई आपने ऐसा क्यों किया? भाई यहाँ पर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नवाफिल अदा किए। मस्जिद कुबा में कभी पैदल जाते हैं, कभी सवार होके जाते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाई ये काम मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया। अलगर्ज़, आपने कभी भी सुन्नतों को नहीं छोड़ा, हमेशा सुन्नतें, आप सुन्नतों के मुंतज़िर होते हैं, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है, ये भी अमल मैं कर लूँ, ये भी मेरे हुजूर की सुन्नत है, ये भी अमल मैं कर लूँ। तो आपकी ज़िंदगी में ये काम हमें बहुत ज़्यादा मिलता है, सुन्नतों का एहतिमाम और सुन्नतों पर अमल। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ताला के रास्ते में सदका व खैरात करने वाले थे। 3-3, 4-4 हज़ार दिरमो दिनार आए, सारे खर्च कर दिए। इसी तरह ग़ुलामों को आज़ाद करते, लोंडियों को आज़ाद करते, बड़ी कसरत के साथ आप ये अमल करते। आपका वजीफ़ा 2500 दिरहम मुकर्रर किया गया और उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह उनका वजीफ़ा 3000 लगाया गया। तो आपने अपने अब्बा से एतराज़ किया कि ये क्यों है? फरमाया कि इसके बाप से भी और इससे भी मोहब्बत करने वाले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आप को, अपने बेटे को लोगों से कम तर रखते हैं इन मामलात में। ये नहीं कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ और मेरा बेटा है, ये मेरी औलाद है, अब सब कुछ इसी को नवाज दिया जाए, बल्कि ये अमल नहीं, इसमें एहतियात से काम लिया बाप ने भी और बेटे ने भी। आप मिस्कीन नवाज भी थे, बड़े फैयाज थे, अल्लाह के रास्ते में बड़ा खर्च करते थे। दस्तरखान पे खाना खाते, खाना लाया जाता तो खाना खाने से पहले गुरबा को तलाश करते और उनको यहाँ पर बिठाते और उनके साथ खाना खाते। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महब्बत
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت بھی بہت زیادہ تھی، بلکہ مدینہ میں بڑے ہی حالات تنگ ہو گئے، لیکن فتنوں اور پریشانیوں کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مدینہ نہیں چھوڑا، بلکہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس نے مدینہ کے مصائب پہ صبر کیا اور مدینہ چھوڑ کے نہ گیا، قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ تو اس لیے یہ سفارش کو لینے کے لیے مدینہ میں وہاں پر موجود رہے۔ اگر ہم آپ کی سادگی کی بات کریں، تواضع اور انکساری کی بات کریں، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پہلو بھی بڑا ہی زیادہ نمایاں ہے۔ لوگوں کو سلام کرنے میں، سلام میں پہل کرنے میں، لوگوں کو ملنے میں آپ پہل کرتے اور کسی بھی قسم کے غرور، تکبر یا بڑائی سے اجتناب کرتے، کنارہ کشی کرتے۔ آپ کی زندگی میں اگر ہم خلاصتاً دیکھیں تو ہمیں جہاد بھی نظر آتا ہے، فتوحات و غزوات بھی نظر آتے ہیں، اور اسلام کی عزت و عظمت کے لیے جان تک کی قربانی دینے سے گریز بھی نہیں کرتے، یہ جذبہ بھی نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں علم حدیث میں نشر و اشاعت اور امت پر ایک بہت بڑا احسان آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے، جو آپ کا امت پہ ایک بڑا احسان ہے۔ 83 یا 84 سال کی عمر میں 73 یا 74 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ وہی جو زہر آلود نیزہ آپ کو لگا، جس سے آپ کی طبیعت میں بگاڑ آیا، وہ جہاں پہ لیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ایک نوجوان کے لیے اسوہ، قدوہ، رول ماڈل اگر کوئی ہیں، وہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر آج بھی ہم ان کی سیرت کو پڑھیں اور ایسی عبادت و ریاضت، ایسا جوش و جذبہ، ایسا جہاد و قتال اور غزوات میں شرکت کر کے جو اسلام کے لیے قربانی دینے کا عزم اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غلاموں کو آزاد کرنا، مسکینوں غرباء کی ان کے لیے اپنے دل کھول کر دسترخوان لگانا اور برابر میں بٹھا کر انہیں کھلانا پلانا، یہ سب چیزیں ہمیں آپ کی سیرت سے نمایاں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔